شروعات میں کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر چودھری، جو کہ ہماری دیسیوں میں خاص کر بہت بڑی چیز ہے. میں اس کو ڈیزیز یا بیماری نہیں کہوں گی، پر میں ڈائبیٹک لوگوں کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں. کئیوں کے بہت ارلی ایج میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اگر فیملی میں کسی کو نہیں ہے لیکن ان کو ہو جاتی. یہ سوال کیوں یہ بہت ہوتا ہے کہ کیوں ہمیں ہو گئی ہے اتنی ارلی ایج میں. کئیوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایلوپیتھک میں بلیو کرتے ہیں اور وہ دوائیاں لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہومیوپیتھی بھی لینا چاہتے ہیں. تو اس کے سب سے پہلے بتائیے، کیا ایسے ہومیوپیتھی میں ہے کوئی دوائی کہ وہ اپنی ایلوپیتھک یعنی کہ انگریزی دوائی جو لے رہے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور ہومیوپیتھی کی دوائی لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. ڈائبیٹک جو ہے، بلکہ آپ نے کہا نا کہ ہم دیسی لوگوں میں، ساؤتھ ایشین میں، بلکہ یہ پورے دنیا میں ہی بہت زیادہ یہ پرابلم ہے. ویسٹرن لوگوں میں جو ہے، اور یہ اس کی جو ایک وجہ ہے ماڈرن لائف سٹائل ہے، اور اس میں ایکسرسائز کی کمی ہے، آلموسٹ نہیں ہے بلکہ کوئی اور دوسرا ہے کہ اوور ایٹنگ، اوور ایٹنگ اسپیشلی شوگری اسٹف جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے سافٹ ڈرنکس میں، یا سیریلز ہیں، یا جو بھی ماڈرن مطلب ڈائٹس ہیں. اور اسنیکس میں جیسے کینڈیز کھاتے ہیں یا دوسرے پیکڈ اسنیکس ہوتے ہیں، تو اس میں شوگر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، نمک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ کا انٹیک ٹو مچ ہے، اسپیشلی شوگر، اور اس کے بعد پھر ایکسرسائز بھی نہیں ہے، تو اوور ویٹ ہونا. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پیرنٹس کو یہ ہیریڈیٹری فیکٹر ایک ہے، لیکن آج کل تو یہ اتنا فیکٹر نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا خود کا لائف سٹائل اور کھانے پینے کا جو طریقہ کار ہے، اور نہ ایکسرسائز کرنا ہے. اچھا، اب آ گیا علاج. اچھا، ڈائبیٹک جو ہے مطلب یہ کہ اگر آپ دوا کھائیں اور ایکسرسائز کریں اور کھانے پینے پہ دھیان دیں، یہ تین بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے دیسیوں میں ساؤتھ ایشین میں کہہ دے کہ لوگ نہیں کرتے، نہ تو کھانا کا دھیان رکھتے ہیں، ایکسرسائز تو بہت دور کی بات ہے کہ ٹائم نہیں ملتا ہے. اور تیسرا آپ نے کیا بتایا تھا؟ میڈیسن ٹائم پہ لینا، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو چاہے ہومیوپیتھک ہو. اگر یہ تین چیزیں جو ہے ڈائبیٹک بندہ اگر کرتا ہے تو وہ بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاتا ہے. کیونکہ ڈائبٹیز اگر کنٹرول میں ہے تو دیر از نو پرابلم ایٹ آل، کوئی فکر کی بات نہیں، کچھ ڈیمیج نہیں ہوگا. اور اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر سب بیماریاں، سارے آپ کے جو میجر آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. اس سے آپ کی انرجی لیول پہ فرق پڑتا ہے، آپ کے کڈنی ڈیمیج ہوتے ہیں، لیور ڈیمیج ہوتا ہے، نروس سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے بلڈ سرکولیشن افیکٹ ہوتی ہے، تو اس سے کیا مین ہیلتھ جو ہے بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے کہ ان کے جو بلڈ سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے، پھر ہارمونز کم ہونے کی وجہ سے ان کو سیکشول ویکنس بھی ہوتی ہے. فزیکل جو ویکنس ہے، جیسے کوئی جیسے کام کر رہا ہے، جیسے صبح اٹھے ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں، بہت زیادہ یہ پرابلم ہے، تو وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، ہومیوپیتھک میں اور ہربل میں بہت اچھے اس کے فارمولیشن ہیں، جیسے سپر ڈائبیٹک فارمولا ہے، اور ایک جو ڈائبیسان ہے ڈراپس ہومیوپیتھک کے، اگر وہ لیے جائیں اور سلولی اپنی ہومیوپیتھک کی دوا کے ساتھ ساتھ اپنا ایلوپیتھک کی دوائی اس کو ڈوز اس کا کم کر دیں جائیں. اور اگر لیسی کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہومیوپیتھک تو ہم نہیں ٹرائی کرنا چاہتے، جیسے اپنا ایلوپیتھی کی دوائیں کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں. تو اس کے لیے ڈائبیٹک فارمولا ہے، کیونکہ اس میں وائٹامنز بھی ہیں. سپر ڈائبیٹک فارمولا جی، اگر کسی ڈائبیٹک کو چاہیے کوئی سپلیمنٹ تو دس از دا ون. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو میجر آرگن جو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کڈنیز، نروس سسٹم، سرکولیشن، اس کے لیے اس میں سپلیمنٹس ہیں، ہربز ہیں، جو کہ آپ کو مطلب ان چیزوں کو اسٹرانگ رکھے گی. پلس شوگر بھی آہستہ آہستہ کم ہوگی. تو اگر آپ ایلوپیتھی کی دوا کھا رہے ہیں، وہ کھاتے رہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی لینا شروع کریں. تو اگر آپ کو کوئی جیسے دوسرے وائٹامن کھانے ہیں آپ کو، فار ایگزامپل اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ وائٹامن کھائیں، تو اس عام وائٹامن کے بجائے اگر ڈائبیٹک بندہ جو ہے یہ سپر ڈائبیٹک فارمولا کھانا شروع کر دے، تو اس سے اس کو بہت زیادہ امپرومنٹ ہوگی. کیونکہ اور اس میں ڈائبیٹک ہربل جو ڈائبٹیز کے لیے بیٹر ہربز ہیں، اس کے علاوہ اس میں
بہت سارے وائٹامنس ہیں، منرلز ہیں، امینو ایسڈز ہیں جو کہ آپ کے نروس سسٹم کے لیے، آپ کے سرکولیشن کے لیے، کڈنیز کے لیے، لیور کے لیے، مطلب اس میں چیزیں ہیں، نیوٹریئنٹس ہیں، اور وہ استعمال کریں گے تو اس سے ان کو جو ہے کافی مطلب ہیلپ ملے گی. اور ایونچولی پھر سلولی جو ڈائبٹک کی میڈیسن ہے جو ایلوپیتھک کی کھا رہے ہیں وہ خود بخود ہی کم ہوتی جائے گی. آپ کا بلڈ شوگر کا جو ایوریج ہوتا ہے A1C بلڈ میں جو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ کو ڈاکٹر خود ہی بجائے ڈوز بڑھانے کے، اپنی دوائی ایلوپیتھک دوائی بڑھانے کے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ شروع کرتے ہیں 5 ملی گرام یا 10 ملی گرام، تو بعد میں 6 مہینے سال بعد مطلب وہ ملی گرامز ایلوپیتھک دوائیوں کے بڑھتے جاتے ہیں. تو اگر وہی کم از کم رک جائیں یا کم ہونا شروع ہو جائے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ سپر ڈائبیٹک فارمولا، جو بھی ڈائبیٹک لوگ ہیں، چاہے وہ انسولین لیتے ہیں یا ٹیبلٹ لیتے ہیں یا کچھ بھی، تو ان کو یہ یوز کرنا چاہیے ایز اے سپلیمنٹ، ایز اے وائٹامن. از ویری امپورٹنٹ. اور خاص جو آؤٹ سائڈ جو وائٹامنس ملتی ہے اس میں اتنی ملی گرامز یا اتنی اس میں نیوٹرینٹس نہیں ہیں جو اس سپر ڈائبیٹک فارمولا میں ہے، جو اسپیشلی ڈائبٹیز پیپل کے لیے بنایا گیا. تو چودھری اس کے ساتھ میں ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ڈائبٹیز اور ارتھرائٹس جو اکٹھا ہوتا ہے ہمارے، ایکچولی میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں ایک سوال، جن کے ارتھرائٹس کے ساتھ ان کے کارٹلیج بھی نہیں ہے، جو بہت کارٹلیج، ہاں، اور بالکل جی ہاں، اور ہو جاتی ہے. ہاں جی، اور کئی بار کہا سنا گیا ہے کہ جو کورٹیزون شاٹس ہوتے ہیں وہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے کارٹلیج اور بھی ٹیمپرری ٹھیک ہو جاتا ہے کورٹیزون شاٹس دینے کے لیے، لیکن ویسے آگے جانے کے لیے وہ کھا جاتا ہے، مطلب کہ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا ہومیوپیتھی میں کارٹلیج کو گرو کیا جا سکتا ہے، یا ایسا کچھ ہے جو جسے اینکل اسپیشلی ڈائبیٹک پرسن ہو سوالن ہو جاتے ہیں یا نی پرابلمس ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کیا بتائیں گے؟ انفلیمیشن ہو جاتی ہے جوائنٹس میں، اور اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت اچھی ہومیوپیتھک میڈیسن، ہربل میڈیسن ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اسٹیرائڈ لینے کی ضرورت نہیں رہتی. اور اسٹیرائڈ جو ہے ٹیمپریری آپ کو ہیلپ کرتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس اگر آپ دیکھے جائیں تو کہیں کہ آدمی چاہے کہ وہ مجھے اپنی جو پہلی بیماری ہے وہی ٹھیک ہے رادر دین اسٹیرائڈ لے کے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس. مطلب بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اسٹیرائڈ لے کے لوگوں کو ڈائبیٹک شروع ہو گئی ہے. پہلے کبھی بھی ڈائبیٹک نہیں تھی، ان کے خاندان میں نہیں تھی، کسی کو بھی نہیں تھی، لیکن ڈائبٹیز اسٹیرائڈ لیے انفلیمیشن کی وجہ سے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹس میں انفلیمیشن ہو جانا، لنگز میں انفلیمیشن ہو جانا، اور آنتوں میں انفلیمیشن ہو جانا، تو یہ سب جو ہے ڈیزیزز جو ہے آٹو امیون ڈیزیز کہلاتی ہیں. تو اس میں ہومیوپیتھک میں جو میڈیسن دی جاتی ہے وہ باڈی کے اپنا ہیلنگ پاور جو ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اور اس سے انفلیمیشن ختم ہوتی ہے اور سلولی ہو جاتی ہے. اسٹیرائڈ جو لوگ لے رہے ہیں ان کو بھی اگر جب ہومیوپیتھک دوا ریکمینڈ کی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سلولی دے ول بی آف فرام اسٹیرائڈ اور دے اسٹارٹ فیلنگ بیٹر. تو مطلب ایمرجنسی میں لائف سیونگ ڈرگ کے طور پہ تو اسٹیرائڈ چلو ٹیمپریری آدمی لے سکتا ہے، لیکن یہاں دیکھا گیا ہے کہ لوگ سالوں سال سے اسٹیرائڈ لے رہے ہیں. دے ٹیکنگ پریڈنیزون جیسے لائک اے وائٹامن، کیونکہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، اور وہ لیتے رہتے ہیں تو ان کے اور سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں، جس میں ویٹ کا بہت زیادہ بڑھ جانا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری جو ان کی باڈی میں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر الٹرنیٹیو ہے اور پتہ ہے لوگوں کو، اگر دے شوڈ ٹرائی rather than keep taking steroids. Okay.